بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن اوس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، میں دن چڑھے ان کے پاس آیا تو دیکھا آپ اپنے گھر میں ایک چوکی پر بیٹھے ہیں، اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، آپ چمڑے کے ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اے مالک، تمہاری قوم میں سے کئی گھر والے آئے ہیں، میں نے انہیں کچھ مال دیا ہے، تم اسے لے کر ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا، اچھا ہوتا اگر آپ یہ کام کسی اور کو سونپتے۔ آپ نے فرمایا، نہیں اے مالک، تو اسے قبضے میں لے لے اور تقسیم کر دے۔ کہتے ہیں اتنے میں آپ کا دربان یرفع آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، سید عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، کیا انہیں اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اجازت دی تو وہ سب تشریف لائے۔ یرفع پھر آیا اور کہنے لگا، سید عباس اور سید علی رضی اللہ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اجازت ہے۔ آپ نے انہیں اجازت دی، وہ اندر آئے اور سلام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو نذیر کے مال سے بطور فیء دی تھی۔ اس موقع پر علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے پر تنقید کی تو حاضرین بولے، ہاں اے امیر المومنین، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے اور انہیں راحت پہنچائیے۔ مالک بن اوس کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان چاروں بزرگوں کو ان دونوں حضرات ہی نے اپنے سے پہلے یہاں اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو۔ پھر ان چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں گے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح قسم دے کر ان سے بھی سوال کیا اور انہوں نے بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مال فیء میں سے جو بنو نذیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا، جس کے متعلق فرمایا، اور جو مال اللہ نے بنو نذیر سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پھر فرمایا، تو بنو نذیر کا یہ مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، لیکن اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اسے اپنے لیے مخصوص نہیں فرمایا اور نہ تم پر اپنی ذات ہی کو ترجیح دی، بلکہ آپ نے وہ مال تمہیں دیا اور تم پر تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اس میں سے صرف یہ مال باقی رہا جس کی پیداوار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال پر سال بھر خرچ کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم چاروں کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تمہیں یہ سب معلوم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر عباس اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات قسم دے کر پوچھی اور انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوں اور اس مال کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اسے انہی مصارف میں خرچ کرتے رہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے اور آپ لوگ یہی موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سید علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اقرار ہے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے طرز عمل میں سچے، مخلص، صحیح رستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوں اور اپنی امارت کے 2 سال تک اس پر قابض رہا اور اسے انہی مصارف میں خرچ کرتا رہا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بھی اپنے طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستے پر گامزن اور حق کی پیروی کرنے والا تھا۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے، آپ دونوں ایک ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ اے عباس، تم میرے پاس آئے تو میں نے تم دونوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ جائیداد تمہارے حوالے کر دوں تو میں نے تمہیں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ جائیداد اس شرط پر تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرو گے اور اس میں وہی طرز عمل اختیار کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور جیسا آغاز خلافت میرا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھ سے اس کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ اس وقت تم نے کہا کہ جائیداد کو ہمارے حوالے کر دو تو میں نے اسے اس شرط پر تمہارے سپرد کر دیا، کیا اب تم مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ طلب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، قیامت تک میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم ان شرائط کو پورا کرنے سے عاجز ہو تو جائیداد مجھے واپس کر دو، میں خود اس کا انتظام کروں گا۔